أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، آپ تمام مبارکباد کے لائق ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن کی محبت عطا فرمائی ہے جس کا آپ اس محفل میں بیٹھ کر اظہار کر رہے ہیں. اللہ اس کی بہترین جگہ آپ حضرات کو عطا فرمائے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے قبول کرنا اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یعنی ان پر عمل کرنا اور لوگوں سے ان پر عمل کرانے کی کوشش کرنا. اسلام میں ہمارے جذبات کی مکمل رعایت کی گئی ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہو تو ہم اس موقع پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. شریعت نے خوشی کا اظہار کرنے پر پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ بات فرض کر دی ہے کہ ہر کام کو ڈھنگ سے اور اچھے طریقے سے انجام دیا کرو. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کاروبار ہو، خوشی ہو، جو بھی ہے اس کا انداز بہترین ہونا چاہیے، اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے. یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہم سب کے لیے. اور یہ بھی آپ اور ہم یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، جن چیزوں پر شریعت نے پابندی لگائی ہو، وہ چیزیں کبھی اچھی نہیں کہلا سکتی. اگر وہ اچھی ہوتی یقیناً نبی پاک علیہ السلام اس کی اجازت دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت دیتے. اگر اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے، اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اچھی اور بہتر اور پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو قرآن کے ختم پر مجلسیں اور محفلیں اور جلسے منعقد ہو رہے ہیں، اس میں اس وقت ایک بہت بڑی خرابی ہم لوگوں نے پیدا کر لی ہے. اور وہ خرابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی اور دین کی مجلس میں بیٹھ کر
گرافی کرتے ہیں، تصویر سازی کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، یاد رکھو اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ناجائز کر دیا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم اور مفتی اور محدث اور فقیہ اس کو جائز کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی ہے، اس کو کرنے کی علی الاطلاق شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے یہ طریقہ جو رائج ہو گیا ہے کہ ہر پڑھنے والے کا فوٹو کھینچتا ہے، ہر پڑھنے والے کی ویڈیو بنتی ہے۔ دیکھو ایسا ہی ہو گیا کہ ہم کمانے کو نکلے تھے اور اپنا سرمایہ بھی سڑک پر پھینک کر آ گئے، لٹا کر کے آ گئے۔ آپ لوگ تاجر ہیں، مال خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ 2 لاکھ کا مال لائیں گے تو اس کے 2.5 سوا 3 ہو جائیں گے، ایسی کرتے ہیں نا۔ لیکن کوئی تاجر 2 لاکھ روپے کا مال خریدنے گیا تھا، 2.5 لاکھ اس کے بنانے کے لیے، بجائے 2.5 لاکھ کے وہ 2 کے 2 ختم کر آیا، 1 لاکھ اس میں سے پھینک آیا، تو اس کو سارے لوگ بیوقوف ہی کہتے ہیں۔ اور کچھ دن کے بعد اس کی دکان مکان سب بکنے کے نمبر پہ آ جاتا ہے اور وہ اچھا خاصا سڑک پہ آ جاتا ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں نیکیاں لینے کے لیے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں آنے کے بعد اگر ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر کے جائیں، یہاں سے نیکیوں کی بجائے ہم گناہ کا پلندہ لے کر کے جائیں، تو ہم سے زیادہ ناسمجھ دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ تصویر سازی حرام ہے، قیامت تک حرام ہی رہے گی، کوئی اس کو جائز نہیں بنا سکتا۔ ہمارے بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اور کبھی کبھی بہت سے لوگ اس کو کہتے بھی ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علماء کی ویڈیو دیکھی ہے، ہم نے بڑے بڑے علماء کے فوٹو دیکھے ہیں۔ تو میرے دوستوں اس حقیقت کو بھی سمجھو، قرآن ہماری بنیاد ہے، اور قرآن نے زندگی کے ہر موڑ کے لیے رہنمائی ہم کو دی ہے۔ قرآن یہ قانون ہم کو دیتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو مجبوری کی حد تک کسی ناجائز کام کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن مجبوری سے 1 انچ آگے بھی اس میں بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ مائدہ، اس میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا، خون کو حرام کر دیا گیا، خنزیر کو حرام کر دیا گیا، بتوں اور پیروں پر جو چیزیں چڑھاوے کے طور پر رکھی جاتی ہیں وہ چڑھاوا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ یہ چیزیں اللہ نے حرام فرمائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کوئی آدمی مجبور ہو گیا، یعنی بھوک کی اتنی شدت ہے کہ اگر فوری طور پر حلق میں کچھ نہ اتارا گیا تو مر جانا طے ہے، ایسی مجبوری اگر آ گئی تو فرمایا اس کے لیے گنجائش ہے کہ ایک لقمہ ایک بھوک اپنے حلق میں حرام کا بھی اتار لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ اپنی زندگی کو بچا سکے اور موت کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکے۔ یہ قرآن، اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی، تو اس سے فقہا اور علماء نے شریعت کا ایک قاعدہ بنا دیا۔
الضرورات تبیح المحظورات کہ مجبوری کی حالت میں ناگوار چیزوں کو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن آگے اللہ نے غیر متجانف للإثم گناہ کی حد میں مت چلے جانا. دوسرے آپ غیر باغ ولا عاد، وہ جو تم کو حرام لقمے کے ذریعے زندگی بچانے کی اجازت دی ہے وہ زندگی بچانے کے لیے ہے، مزہ لینے کے واسطے نہیں ہے. اگر مزہ لینے کی نیت ہوگی تو وہ بدستور حرام ہوگا. ولا عادل، اور جتنے میں جان بچ سکتی ہے اتنے ہی کی اجازت ہے. عاد کے معنی حد سے تجاوز کرنے والا، اس سے ایک قطرہ بھی اگر آگے بڑھ گئے تو وہ بدستور حرام ہے. اس سے بھی شریعت کا ایک قانون بنایا علماء اور فقہا نے، الضرورہ تتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کی بنیاد پر جن چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے وہ اجازت ضرورت کے برابر ہی ہوتی ہے. ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر اس کی اجازت نہیں رہتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے تصویر بنانا ہماری مجبوری ہے. ہمیں بینکوں میں کھاتے کھولنے ہیں، پاسپورٹ بنانا ہے، آدھار کارڈ بنانا ہے اور بہت سی ادائیگی ہیں، اجازت ہے. لیکن اب شوق کے لیے، گھروں میں سجانے کے لیے اور اس طرح فنکشنوں کے اندر شادی بیاہ میں تو یہ چیزیں تھی. ہمارے لیے رونے کا مقام یہ ہے کہ دین کی مجلسوں کو بھی ہم نے اس چیز کے ذریعے گندا کر دیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ٹوٹے اور خسارے کی بات ہے. ہمیں خوشیاں منانے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو سامنے رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ خوشی کا وقت آیا تو شریعت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ کو بھول گئے تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں. مسلمان وہی ہے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھے، ہر حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کا خیال رکھے. وہی انسان صحیح معنی میں انسان کہلانے کا مستحق ہے. اب آپ ذرا سوچیں، آپ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس کا مقام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ اس قرآن کی تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اس کو مکمل کرنے کے مرحلے میں آ جاتا ہے، تو جس مجلس میں بیٹھ کر وہ قرآن مکمل کیا جاتا ہے اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالی 70,000 مخصوص فرشتے بھیجتے ہیں اس ختم کے موقع پر ہونے والی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے. یعنی ان کا آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس مجلس میں قرآن مکمل ہوگا، اس مکمل ہونے کے موقع پر یہ پڑھنے والا اس کے متعلقین دعا کریں گے تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہیں گے. آپ کو اور ہمیں اللہ نے اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے 70,000 فرشتے یہاں بھیج دیے ہیں جو ہماری دعاؤں پر آمین کہیں، اور ہم ان فرشتوں کو ڈنڈا لے کر بھگا رہے کہ ہماری مجلس میں تم کیوں آئے ہوئے؟ نہیں بھگا رہے. آقا نے فرمایا جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے، کتا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اللہ 70,000 فرشتے بھیج رہا ہے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، اور ہم نے یہ تصویر سازی کر کے فرشتوں کو نو انٹری کا بورڈ لگا دیا کہ ہماری محفل میں آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس سے بڑی بے کسی اور نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرشتے بھیجے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اور ہم فرشتوں کو بھگائیں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا اپنا نقصان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
خوشیوں کو بھی شریعت کے دائرے میں منانا ہے، یہی ہمارا اسلام ہے۔ اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علیکم فی کل شیء، اللہ نے فرض کر دی ہے تمہارے اوپر یہ بات کہ جو کام بھی تمہیں زندگی میں کرنا ہے اسے اچھے ڈھنگ سے کرنا ہے۔ کوئی کام بھی بغیر ڈھنگ کا کرو گے تو وہ کام اللہ کی نگاہ میں کام نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ایک صاحب مسجد نبوی میں آئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھی اور سلام پھیر کے پیغمبر علیہ السلام سے آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ وہی کونے میں دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ ابھی تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پڑھتے تو آئے تھے لیکن آپ فرمانے لم تصلی، ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی نماز جس ڈھنگ سے پڑھنی چاہیے تھی اس ڈھنگ سے آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ پھر گئے وہ اور پھر جانے کے بعد اسی انداز پر نماز پڑھی، پھر آئے، آپ نے پھر فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ابھی نہیں ہوئی نماز، دوبارہ پڑھ جا کر کے۔ تیسری مرتبہ آئے، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ پھر نماز پڑھو، ابھی تم نے نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھی۔ وہ کہنے لگے حضور میرے کو تو اسی طرح پڑھنی آتی ہے، اس سے بہتر طریقے سے میں نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیے کیسے پڑھوں۔ آپ نے ان کو سکھایا کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو پھر لہو کھڑے ہو جایا کرو، پھر ایسے ہاتھ اٹھایا کرو، پھر اللہ اکبر کہا کرو، پھر یہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ حتی تطمئن راکعا، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ تو فقم، پھر اطمینان کے ساتھ قوما کرو، پھر سجدے میں جاؤ حتی تطمئن ساجدا، جہاں کے اطمینان کے ساتھ سجدہ ہو جائے۔ آپ نے نماز پڑھنے کا ڈھنگ بتایا اور تمام لوگوں کو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھا کرو۔ تو جیسے نماز کے لیے ڈھنگ بتایا گیا، ایک طریقہ بتایا گیا اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس ڈھنگ اور طریقے سے ہٹ کر اگر نماز پڑھو گے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں کہلائے گی۔ تو یہ تعلیم آپ کی صرف نماز کے لیے نہیں ہے، آپ نے عام کر دیا فی کل شیء، ہر کام میں یہی فرض ہے۔ جیسے نماز کو ڈھنگ اور طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی زندگی کے ہر کام کو ڈھنگ اور سلیقے سے کرنا ضروری ہے، اور شریعت کے خلاف جو چیز ہوتی ہے وہ کبھی اچھی اور ڈھنگ کی نہیں ہوتی ہے۔ تو ڈھنگ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہر کام میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو شریعت کے موافق نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جو کام شریعت کے موافق ہوگا وہ ڈھنگ کا کہلائے گا، اچھا کہلائے گا، اور جو کام شریعت کے موافق نہیں ہوگا وہ ڈھنگ کا کام نہیں کہلائے گا، اچھا کام نہیں کہلائے گا۔ بہرحال قرآن پاک پر آپ حضرات کی توجہ، یہ محنت، یہ مبارکباد کے لائق ہے۔ اس کو آپ اور زیادہ محبت کے ساتھ اور زیادہ ہمت کے ساتھ چلائیے، آگے بڑھیے۔ جتنا بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آپ کو نوازیں گے۔ دیکھو قرآن کی وجہ سے صرف آخرت ہی نہیں بنتی ہے، آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے، قرآن سے تعلق اور محبت سے انسان کی دنیاوی زندگی کے اندر بھی راحتیں، اطمینان، سکون اور لطف اور لذتیں آ جاتی ہیں قرآن پاک کی بدولت۔ اس لیے کہ جو قرآن کو چھوڑتا ہے اس کی آخرت تو برباد ہوتی ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا،
جس نے ہمارے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑ لیا اس کو ہم دو سزا دیں گے، ایک سزا اس دنیا میں دیں گے اور ایک سزا آخرت میں دیں گے۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ دنیا کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی سے ہم اطمینان اور سکون کھینچ لیں۔ دولتوں کے انبار ہو سکتے ہیں، فیکٹریاں ہو سکتی ہیں، دکانیں ہو سکتی ہیں، مارکیٹ ہو سکتی ہے، سونے اور چاندی کے محل آپ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن زندگی کا جو سکون ہے وہ قرآن کے بغیر میسر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، بیکار کر دیں گے، اس کی زندگی اجاڑ دیں گے، اس کی زندگی سے سکون کو چھین لیں گے۔ اور آخرت کی سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ شکایت بھی کرے گا، اللہ میاں میں تو دنیا کے اندر آنکھوں والا تھا، آپ نے اندھا کیوں بنا دیا مجھے؟ ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، میں تو اچھا خاصا سماتا تھا دنیا میں، اندھا کیوں کر دیا مجھے؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى، تیرا حال بھی تو دنیا میں یہی تھا بھائی، ہماری آیتیں، ہمارا قرآن، ہمارا فرمان تیرے سامنے آیا تھا، فنسیتها، تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی، بس پھٹ ڈال دیا تھا، تو بھول گیا تھا اس کو۔ بھولے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں لوگ قرآن رکھتے ہیں، اس لیے بھائی لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہمارے ابا کو ثواب ملے گا، نانی کو ثواب ملے گا، خالہ کو ثواب ملے گا، لیکن ہم پڑھتے ہیں قرآن؟ پانچوں نمازوں میں رمضان کو تو چھوڑ دیجیے، رمضان میں بیچارے دو چار لوگ بیٹھ جاتے، اور رمضان کے علاوہ 99% مسجدوں میں آپ پانچوں نمازوں کا جائزہ لے لو، کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد قرآن لے کر کے بیٹھتا ہوں۔ بھول گئے کہ نہیں بھول گئے؟ نظر انداز کر رکھا کہ نہیں کر رکھا؟ حال تو یہ ہے، اکثر مسجدوں میں آپ جا کر کے دیکھیں گے کہ یہ قالین تو صاف ستھری ملے گی، اس پہ تو دھول نہیں ہوگی کہ آپ کا ماتھا خراب نہ ہو جائے، آپ کی ناک خراب نہ ہو جائے۔ اگر یہاں ذرا سی دھول ہے تو آپ مؤذن کی کھاٹ کھڑی کر دو گے، دھول تو ہے بھائی یہاں پہ، لیکن اسی مسجد میں جہاں آپ قالین پر ذرا سی دھول برداشت نہیں کرتے ہیں، اسی مسجد میں جس الماری کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کے ہاتھ پہ غبار لگ جائے گا، آپ کا ہاتھ مٹی میں گندا ہو جائے گا، سال ہر سال تک آپ اس کو جھاڑتے نہیں، صاف نہیں کرتے، اپنے کپڑے روز بدلتے ہیں۔ آج ایسا ماحول ہے کہ الحمدللہ 50% لوگ تو ایسے ہیں کہ جو روزانہ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں تو کپڑے بدل کے نکلتے ہیں، کل والے کپڑوں میں نہیں نکلتے، روز بدلتے ہیں، اور دوسرے تیسرے دن تو بہت، اور ہفتے میں تو سبھی بدل لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے جو ذرا سا کتروں کا آپ نے لباس پہنا دیا تھا، اس کو جھاڑنے کی اور دھونے کی توفیق تو مسلمانوں کو ہے ہی نہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ایک تو ہم جزدان جو بناتے ہیں، شاید کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو کہ باقاعدہ جزدان کی نیت سے اچھا سا کپڑا تھان میں سے خرید کے لایا، وہ ہوگا کوئی ایسا، لیکن اکثریت کا حال کیا ہے؟ گھر میں جو کتریں پڑی ہوئی ہیں جو کسی کام کے نہیں ہے نا، ان 4-5 کتروں کو جوڑو، ایک جزدان بنا ہوا تھا قرآن پہ۔ اپنے لیے تو آپ کو تھان کپڑے چاہیے، برانڈڈ کپڑے چاہیے، اور اللہ کے کلام کے لیے تمہارے پاس کترے ہیں، اور وہ کترے بھی ایک دفعہ قرآن پہ چڑھانے کے بعد سال ہر سال تک اس کو جھاڑنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو دھونے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں۔ یہ بھول نہیں ہے تو کیا کیا آپ نے؟ قرآن کو بھول گئے رکھے کام میں، لائے تھے خرید کے، جہیز میں دے دیا بیٹی کو، لا کے رکھ دیا، نہ وہ بیٹی اس قرآن کو اٹھاتی ہے، ہر چیز کو اٹھاتی ہے، سارے گھر کی بھائی وہ فلاں چیز کی، وہ فلاں سیٹ ہے، وہ فلاں سیٹ ہے، جناب مہمان آ رہے فلاں سیٹ نکال
برائی کے لیے وہ سیٹ نکالو. کوئی ظالم گھر میں یوں نہیں کہتا کہ اس جہیز کے ساتھ یہ دلہن یہ قرآن بھی لے کر کے آئے تھی، ذرا اس قرآن کو بھی لے کر کے بیٹھ جائیں. ساتھ بیٹھے، سسر بیٹھے، نندے بیٹھے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے. وہ تو تاق میں لایا اور رکھ دیا. اور پھر اللہ کو غنی ہے، دے دیا. ہم زندگی سے سکون چھین لیں. دولت میں تم کھیلو گے، اوپر نیچے چاروں طرف پیسوں کا انبار ہوگا، لیکن سکون جس چیز کا نام ہے وہ تمہیں گولیاں کھا کے بھی نہیں ملے. تڑپتے رہو کہ سکون نہیں ملے. اعرض ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. اللہ قیامت کے دن کہ نسیتہ، وہ ہمارے قرآن کو بھول گیا تھا، تو نے چھوڑ دیا تھا اس کو. کذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم بھی تجھے بھول گئے. پڑھا رہے، جہاں پڑھا رہے ہم دھیان ہی نہیں کریں گے تیرے اوپر. تجھے ہم صحیح کرنے کا کوئی انتظام فوری طور پر نہیں کریں گے. تو قرآن سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور قرآن سے ہماری آخرت بھی بنتی ہے. قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پر جتنا دیتے ہیں اتنا کسی چیز پر نہیں دیتے. اور آپ اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھو. اللہ نے جن کو قرآن کی خدمت کا صحیح موقع دے دیا، آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، زمین سے آسمان پر پہنچ گئے. عزت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو بلندی عطا فرما دی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن پر جتنا دیتے ہیں اتنا کسی چیز پر نہیں دیتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا کتنا دیتے ہیں. ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ عمرہ کر لیں، کیا نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں نے کر دیا، اللہ ہم سب کو کرائیں. لیکن آپ بتائیے بڑے سے بڑا مالدار کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ اگر 50 سال کا ہے، سال میں ایک عمرہ مان لو، سال میں 2 مان لو، ہر مہینے کا 1 مان لو، 12 عمرے ہو گئے سال بھر کے. تو 50 سال اگر جی گئے تو کتنے ہو گئے؟ 600 عمرے ہو گئے. لیکن ایک قرآن سے تعلق رکھنے والا ایک دن میں کتنے عمرے پاتا ہے اللہ کے یہاں سے، اس کی آپ گنتی نہیں کر سکتے. اور ہم اور آپ پیسہ لگا کر عمرہ کرنے گئے، جا کے کر لیا، اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی ہمیں نہیں دی گئی کہ آپ کا عمرہ قبول ہو گیا. قبول کر لیں ان کے فضل کی بات ہے، نہ کریں تو بھی کون روکے گا ان کو. لیکن فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے، قرآن کی ایک آیت سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیتے. مقبول یعنی گارنٹی ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ گارنٹی لگ گئی، مہر قبول ہے اس کے، اب تو ناقبول ہونے کا سوال نہیں. ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. ایک حافظ جی جو بیٹھتا ہے مسجد میں آ کر کے، پتہ نہیں وہ شام تک کتنی آیتیں پڑھاتا ہے. اگر 50 بچے بھی ایک حافظ جی کے پاس آپ مان لو اور ایک بچہ ایک آیت کے حساب سے چلو، روزانہ 50 عمرے اس کے ہو گئے. کون اس کی طرح نہیں کر سکتا ہے؟ اور آپ اگر دل سے اس کام میں جڑ جاؤ اور اس قرآن پڑھانے والے سے محبت کرنے لگو، اس کے کام آنے لگو، تو جتنی آیتیں پڑھا کر جتنے عمرے اس کے لیے اللہ کے یہاں لکھے جائیں گے اتنے ہی آپ سب کو بھی لکھے جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، کام کرنے والے کو جتنا ہم دیتے ہیں اس کام میں جو سپورٹر ہوتا ہے اس سپورٹر کو بھی ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا کام کرنے والوں کو دیتے ہیں. ہر آدمی مسجد میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا سکتا، لیکن ہر آدمی قرآن پڑھانے والے کا سپورٹر بن سکتا ہے. اگر وہ جسمانی اور مالی اعتبار سے سپورٹر نہیں بن سکتا، کم سے کم وہ روزانہ یہ دعا ہی کر لیا کرے کہ اللہ جتنے قرآن کے خدام
آج جتنے قرآن کی خدمت کرنے والے دنیا میں ہیں آپ ان سب کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کے کام کو قبول فرما، تو انشاءاللہ ساری دنیا میں جتنے قرآن پڑھانے والے ہیں ان کے ثواب میں آپ کی شرکت ہو جائے گی۔ پیسہ لگائیں تو بہت اچھی بات ہے، جان لگائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم ان کے لیے اگر دعا بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش نواز دے گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، آپ اللہ کی رضا کے لیے کہیں بھی پیسہ خرچ کرو گے اللہ آپ کو نوازے گے، اس کا بدلہ دے گے، لیکن سب سے بہترین مصرف اپنے مال کا قرآن اور قرآن والوں کی خدمت ہے، ان حفاظ علماء اور طلباء کی خدمت ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جنہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے بخاری شریف، آپ سب جانتے ہیں کتنا بڑا مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، علماء نے ان کا لقب رکھا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ ساری دنیا کے جتنے محدثین ہیں ان سب کے بادشاہ ہیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ، اتنا اونچا مقام ہے۔ اب آپ ذرا سوچو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے ہیں تو جن اساتذہ نے امام بخاری کو پڑھا کر امام بخاری بنایا ان کا مقام کیا ہوگا؟ کسی استاذ کی عظمت کو پہچاننے کا معیار یہی تو ہے کہ اس کے شاگردوں کو دیکھو، اس کے شاگردوں کی قابلیت، ترقی اور لیاقت، یہ سب استاذ کے کامیاب ہونے کی تو دلیل سمجھی جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی جو شیخ الہند کہلاتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث رہے اپنے زمانے میں، ان کے بارے میں کسی نے کہا بھئی ان کے کارنامے کیا ہیں، کیا خدمات ہیں، ہم نے ان کی کوئی کتاب تو دیکھی نہیں، تو فرمایا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اگر فن حدیث میں ان کا کمال دیکھنا چاہو تو علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو، انہوں نے محدث بنا کر کے کشمیری کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کے بارے میں ان کی خدمت دیکھنا چاہتے ہو تو شبیر احمد عثمانی کو دیکھو، جنہوں نے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی ہے کہ آج تک اس کا جواب تیار نہیں ہو سکا، اور فرمایا کہ ان کی دعوتی اور ان کی ملی اور قوم کے لیے ان کے درد کو اگر دیکھنا چاہو تو تبلیغی جماعت کو دیکھ لو۔ ساری دنیا میں جب تبلیغی جماعت اسلام کا کام کرنے نکلی ہوئی ہے، اس جماعت کے کام کو شروع کرنے والے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو کسی کے کمالات کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھ لو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ہیں تو ان کے استاذ کتنے اعلیٰ ہوں گے؟ ان کے استاذوں میں ایک نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتا استاد ہیں، پوتا شاگرد ہیں، شاگرد کے شاگرد ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ امام اعظم تو حدیث جانتے ہی نہیں تھے، بخاری جیسے محدث کو محدث بنایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فن حدیث کے اندر کیا مقام ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بڑی دولت دی ہے، مال دیا ہے،
اور میں اس مال کو علماء اور طلباء کے علاوہ کہیں خرچ کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی اس میں سمجھتا ہوں کہ میری کمائی، میرا پیسہ کسی عالم پر خرچ ہو جائے، کسی طالب علم پر خرچ ہو جائے، کسی قرآن کے خادم پر خرچ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس سے بہتر اور پسندیدہ کوئی دوسرا مصرف نہیں ہو سکتا۔ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دلچسپیوں کو بھی بڑھائے، آپ کی محنتوں کو بھی بڑھائے، اور آپ کے اس چمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاداب رکھے، آباد رکھے۔ ہمارے حاجی صاحب اور آپ سب حضرات مل کر کے اس کام کو چلا رہے ہیں، اور اتنا بڑا کام ہے کہ ہر سال میں یہاں آتا ہوں، 2 4 3 5 بچے حافظ ہو جاتے ہیں۔ ایک حافظ کی قیمت آپ جانتے نہیں، ساری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں رکھ کر اگر آپ ایک حافظ کی قیمت ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اکابر اور ہمارے اساتذہ، یہ سب لوگ آپ کو ہر سال 2 3 حافظوں کا تحفہ دے دیتے ہیں۔ یہ آپ سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، پڑھانے والوں کی بھی، پڑھنے والوں کی بھی، اور جو اس نظام کو چلانے والے کمیٹی کے افراد ہیں، محلے کے افراد ہیں، جن کی محبتوں کی وجہ سے اور جن کی کوششوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام چلا رکھا ہے۔ یہ نظام در حقیقت اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ اللہ جب کسی بستی کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اس بستی میں بٹھا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب رک جاتا ہے۔ قرآن، ورنہ آپ دیکھو ہمارے اعمال کس طریقے کے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جان کر دیکھے تو اسے اندازہ ہوگا کہ کیا اس کی زندگی کا حال ہے۔ ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ ہمارے محلے کے لیے، شہر کے لیے اور پورے علاقے کے لیے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی وقت بھی کافی ہو گیا ہے، آپ حضرات کے اور بھی تقاضے ہیں، تو بس میں آخر میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کے مل جانے پر مبارکباد دینا یہ فرشتوں کی ایک حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں پڑھی، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ یاسین۔ جب فرشتوں نے ان دونوں